سوشل میڈیا پر اہل سنت علماء کرام کے حوالے سے بہت سے الزامات گردش کر رہے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اہل تشیع کمیونٹی کی عالمی سطح پر کامیابی کے بعد سنی علماء کرام پریشان۔ اہل تشیع کمیونٹی کے مقابلے کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث اتحاد۔ یہ اعتراض اس کا مکمل جواب اور مکمل تاریخ کے دیوبندی بریلوی اہل حدیث اتحاد کب سے شروع ہوا اور پاکستان کے کس علاقے سے کس شخصیت نے شروع کیا، تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر اہل سنت علماء کرام کے حوالے سے ایک اعتراض گردش کر رہا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے بعد دنیا کے اندر اہل تشیع مکتبہ فکر کی بڑھتی ہوئی کامیابی دیکھ کر اہل سنت علماء کرام پریشان ہیں۔ اسی پریشانی کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث اتحاد کی ہوا قائم کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ سب مل کر اہل تشیع کمیونٹی کا مقابلہ کر سکیں۔ اعتراض کرنے والوں پہ کوئی افسوس نہیں، لیکن افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ اپنے لوگ مل جاتے ہیں جو حقیقت سے واقف نہیں ہوتے اور اس کو مزید سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں، اس کا مکمل جواب آپ کے ساتھ شیئر کرنے چلے ہیں اور یہ بھی بتانے چلے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ تو اب سٹارٹ ہوئی ہے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ جو اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کس وقت سے ہو رہی ہیں اور کس علاقے سے شروع کی گئی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سکرین پر آپ ایک ویڈیو کلپ سماعت کیجئے۔ ویسے وہ کچھ چیزیں جو نا وہ سوشل میڈیا سے دور رکھنی ہوتی ہیں، تو میں جو نا وہ کچھ چیزوں کو تھوڑا سا نا الفاظ کو کیپشن پہنا کر میں تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بات یہ جہاں تک اتحاد کا جو ذوق شوق ہے وہ میرا بڑا پرانا ذوق شوق ہے۔ جب میں سیالکوٹ میں آج سے تقریباً کوئی 22-23 سال پہلے آیا تو میں نے اس وقت بھی یہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث اتحاد کی فضا بنائی، اور اس وقت سے سیالکوٹ کے جو تینوں مسالک کے خطبہ تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے ہمارے درخواست پر ممبر کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی 80%، سارے تو نہیں ہو سکتے لیکن 80% جو علماء تھے، سمجھدار دانا لوگ، جہاں دیدہ، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بات کرنی چھوڑ دی۔ آج بھی الحمدللہ سیالکوٹ میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ تینوں مسالک ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ یہ میرا نیک جذبہ تھا، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جو بھی امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو بندہ آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دے گا اور اسے کامیابی بھی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے پورے پاکستان کے اندر تینوں مسالک کو میں ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا ذریعہ بنا۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف وہ عام لوگ تھے، بلکہ جب غزہ کا معاملہ آج سے 2.5 سال پہلے جب اٹھا اور تازہ غزہ پر جب حملہ ہوا تو اس کے 1 مہینے بعد ہی شارٹ نوٹس پر میں نے غزہ کنونشن اسلام آباد میں کروایا غزہ کے نام پہ، اور مجلس اتحاد امت کے چونکہ میں خود خالق ہوں، اور آج وہی پلیٹ فارم جو ہے وہ مشترکات کے لیے تینوں مسالک کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے اور اسی پر وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ غزہ کے نام پہ صرف یہاں کی نہیں بلکہ عالمی قیادت، اسماعیل ہنیہ شہید جیسے لوگ اور ڈاکٹر خالد جیسے لوگ، اور غزہ کے جو قیادت تھی انہوں نے بھی اس کنونشن میں خطاب کیا، اور دیوبند مسلک کے تمام لوگ، مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی اعظم مفتی مجیب الرحمان صاحب، اور اسی طرح پروفیسر ساجد میر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان تینوں مسالک کی جتنی جماعتیں ہیں، دیوبندیوں کی جتنی جماعتیں ہیں، بریلویوں کی جتنی جماعتیں ہیں، اہل حدیثوں کی جتنی جماعتیں ہیں، ان تمام جماعتوں کے سربراہوں کو میں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک جگہ ایک چھت کے نیچے جمع کرنے میں کامیاب ہوا، اور کنونشن سینٹر کے چھت نے ایسا منظر آج سے 75 سال پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو اس دن اس نے دیکھا، اور الحمدللہ وہ دیواریں جو انانیت کی بہت بڑی تھیں وہ آہستہ آہستہ نیچے آتی جا رہی ہیں۔ اور کبھی ایک وقت تھا کہ جب دیوبندی بریلوی کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے تھے اور بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ بیٹھنا ایک کافر کے ساتھ بیٹھنے کے برابر سمجھتے تھے، آج الحمدللہ وہ برف اتنی پگھلی ہے کہ کئی مقامات پر یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث آپس میں بیٹھے اکٹھے بیٹھے نظر بھی آتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے اس میں تھوڑے تھوڑے نادم بھی نظر آتے ہیں۔ بہت زبردست، یہ تو ایک بہت بہترین کام کیا انہوں نے، اس میں کافی حد تک بھی یہ کامیاب رہے۔ جی ہاں ناظرین، سکرین پر آپ نے ویڈیو کلپ سماعت کیا سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے مفتی ابو محمد صاحب۔ ان کی زبانی آپ نے سنا کہ انہوں نے 2001 کے اندر اتحاد امت کے حوالے سے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث اتحاد کے حوالے سے ہوا قائم کرنے کی کوشش کی اپنے علاقے کے اندر،
وہ اپنے علاقے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے صاف بتلایا کہ جب انہوں نے ملکی سطح پر اس چیز پہ بات کرنے کی کوشش کی، کام کرنے کی، تو وہاں بھی کامیابی ہی ہے الحمدللہ۔ مختلف علاقوں میں پروگرامات ہوتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ، لیکن دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیز آپ نے سکرین پہ سماعت کی ہے۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، لیکن خدا کے لیے ان کے اعتراضات کی کمپین مت کریں، پہلے تحقیق کریں۔ پہلے بھی ہم شاید ایک دو ویڈیوز اس چیز پہ بنا چکے ہیں آلریڈی کہ ایسے کسی کو سپورٹ مت کریں، پہلے تحقیق کریں، اگر اس کی بات ٹھیک ہے، وہ فریق مخالف ہی کیوں نہ ہو، جس کی بات ٹھیک ہوگی آپ اس کو پروموٹ کریں، ہم حق کے ساتھ کھڑیں، لیکن یوں اس طریقے سے نہیں کہ ایسے الزامات لگتے رہیں اور ہم یوں خاموشی سے بیٹھے رہیں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ گزشتہ کل ہی ہم ویڈیو یہ اپلوڈ کریں اس طرح کی کہ جس ویڈیو کے اندر اہل سنت علماء کرام کی پر جو الزامات لگا جا رہے ہیں، یہودی ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ اور دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کومنٹس ہیں بہت زیادہ فیس بک پر، جو ہم نے گزشتہ کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو کے اندر آئے، تو وہ کومنٹس سے انشاءاللہ پڑھ کے انشاءاللہ ان کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ زبردست طریقے سے وہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اور کل آ جائے، پرسوں آ جائے، جب بھی انشاءاللہ ٹائم ملتا ہے وہ ویڈیو ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ باقی یہ بتائیں، مفتی ابو محمد صاحب کا یہ جو ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اتحاد امت کے حوالے سے، انہوں نے ایک تاریخ یوں سمجھ لیں پیش کر دی کہ اس وقت میں نے سٹارٹ کیا تھا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مفتی ابو محمد صاحب کا یہ جو کارنامہ اتحاد امت، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اس پر آپ کیا اپنی رائے پیش کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، غلط ہے، جو بھی ہے کمنٹ میں قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔